أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم السلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، واللعن على أعدائهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں تحیت ایمان و اسلام پیش ہے۔ السلام علیکم ایھا المؤمنون والمؤمنات ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے توسل ہے کہ خداوند متعال کے صدقے ہمیں محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور توفیق اتباع، توفیق طاعت اور توفیق ان کی دشمنوں سے توفیق براءت عنایت فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ میرے معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں وہ حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی، من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص بغیر امام کے مرے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ اس کے متعلق آپ کی خدمت میں گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ واقع حرہ کے دوران عبداللہ ابن عمر نے اس روایت کو اور اس حدیث کو مدینہ کے لوگوں نے جنہوں نے بغاوت کی تھی یزید کے خلاف ان کو سنائی، اور عبداللہ ابن عمر کا موقف یہ تھا کہ اس حدیث کا مصداق من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جس امام کی طاعت گردن پہ نہ ہو، جس امام کی معرفت نہ ہو، جس کا امام نہ ہو، وہ جہنمی ہوتا ہے، کافر مرتا ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اس حدیث کا مصداق یزید ابن معاویہ علیہم اللعنۃ والہاویہ ہے۔ اور اصل اس کو کب سنایا تھا لوگوں کو؟ واقعی حرہ میں۔ واقعی حرہ کی اصل و اساس کیا تھی میرے عزیزو؟ یہ تھی کہ مدینہ کے کچھ لوگ وفد ہو کر شام گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ شام میں جو یزید کے حالات دیکھے تو انہوں نے کہا کہ یزید تو ایسا شخص ہے جو نماز تو یہ نہیں پڑھتا، شراب تو یہ پیتا ہے، زنا تو یہ کرتا ہے، بلکہ محارم کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ نہ صرف کہ زنا کرتا ہے بلکہ وہ اپنے بیٹیوں کے ساتھ یہ ملعون زنا کرتا ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ، وہ ایک تابعی تھا بلکہ ایک صحابی ہے وہ، انہوں نے اور ان کے ساتھی جو تھے انہوں نے مدینے والوں کو یہ سنائی۔ تو میں آپ کو یہ اساس جو واقع حرہ جو کہ اہم واقعہ ہے، میں اس کو آپ کو سناتا ہوں کہ اور اس کی وجہ اور اس کا ربط ہمارے موضوع سے یہ ہے میرے عزیزو کہ من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص بغیر امام کے مرے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جماعت عمریہ کہیں گے کہ یا تو وہ ان کے پاس تو کوئی امام نہیں ہے، تو لازمی بات ہے تو وہ بے چارگی میں اور اضطرار کی حالت میں امام ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ کیا کہیں گے کہ کبھی کہیں گے کہ وہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کبھی کہیں گے اس سے مراد قرآن کریم ہے، یا اس سے مراد حاکم وقت ہے۔ تو حاکم وقت اگر یزید جیسا ہو تو کیا، بلکہ ہم کہیں گے کہ اگر حاکم وقت ابو بکر بھی ہو جو آپ کے نزدیک افضل ہے، اس کو بھی اگر کوئی نہ مانے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث سے مراد حاکم وقت نہیں ہے، کہ ایک ایسا دوسرا شخص ہے اسلام میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، نبوت کے بعد، رسالت کے بعد ایک ایسا مقام ہے جس کا نام ہے امامت، جس کو اگر آپ نہ مانیں نہ پہچانیں تو آپ جاہلیت کی موت مرتے ہیں۔ تو اس واقع حرہ کا تعلق ہمارے موضوع سے بہت اہم ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے اس حدیث کو واقع حرہ کے وقت اس نے لوگوں کو سنایا تھا، اور اس کا اطلاق کیا تھا
کس پر؟ یزید پر، کہ یزید ایسی شخصیت ہے، اس کو نہ مانے آپ تو آپ جہنم جائیں گے، آپ جہالت کی موت مریں گے، مسلمان نہیں مریں گے۔ تو اس سے عبداللہ ابن عمر کی شخصیت کا بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا بے وقوف، بلکہ کتنا دل گرویدہ دنیا کا اور دنیا کی شہوات کا، کہ ایک یزید جیسے شخص کے لیے وہ ایسا فتویٰ دیتا تھا، اور وہ بھی کب؟ واقع کربلا کے 2 سال بعد، یزید کے کرتوتیں دیکھ کر اس کے باوجود، اور واقع حرہ میں جو کچھ یزید نے کیا وہ تو، اور جو کچھ صحابہ نے ان کو سنایا کہ، اور تابعین نے ان کو سنایا کہ یزید ایسا شخص ہے کہ شراب پیتا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ بالکل مسلمان ہی نہیں، یہ بالکل کافر آدمی ہے، تو اس کے باوجود یہ فتویٰ دیتا تھا۔ تو اس سے اس بات کا ابطال ہو جاتا ہے، پہلی بات کہ من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا اس سے مراد قرآن کریم ہے، یا اس سے مراد عقل ہے، بلکہ تو صرف اتنی بات رہ جاتی کہ اس سے مراد حاکم وقت ہے، تو وہ اسی واقعے سے بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ وہ حاکم وقت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حکام وقت کو اگر کوئی نہ مانے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ میرے عزیزو، دیکھو اساس کیا ہے واقعی حرہ کی، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کتاب تاریخ الطبری، بلکہ میں چاہتا ہوں یہ عربی زبان میں چھپی کتاب ہے، جزء خامس، چھاپ دار المعارف بمصر، جو محمد ابن جریر کے معروف و مشہور تاریخ الامم والملوک ہے، بلکہ اس کتاب کا کیونکہ اردو زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے تو میں کیوں نہ آپ کو اس کا اردو ترجمہ دکھاؤں، اور یہ بھی پتا چلے گا کہ اس ضمن میں کہ انہوں نے کتنا اچھا ترجمہ کیا ہے۔ تاریخ طبری جلد 4، اور یہ تصنیف ہے محمد ابن جریر صاحب کی، اور یہ کتاب چھپی ہے نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی میں، اور یہ معاویہ سے شہادت امام حسین صلوات اللہ علیہ اور اس حکومت یزید کے تفصیلی حالات ہے۔ نفیس اکیڈمی کراچی میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ عزیزو صفحہ نمبر 252 میں، صفحہ نمبر 252 میں اگر ہم جائیں تو وہاں پہ یہ ہے سنہ 62 کا، دیکھیں سنہ 62 کے واقعات سے 250 صفحے 250 میں شروع ہوتے ہیں، کئی صفحات ہیں اس میں، تو ہم وہ کئی صفحات آپ کو پڑھ کے تو نہیں سنا سکتے ابھی، اگر آپ خود چاہیں تو اس کتاب کو انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ تاریخ طبری شیعہ تاریخ نہیں ہے، تاریخ طبری ایک عمری تاریخ ہے، مخالفین کا تاریخ ہے، اور میں بار بار عمری کہتا ہوں ان کو، کیونکہ اہل سنت نہیں کہہ سکتے ان کو، اہل سنت الحمدللہ تو اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے، مگر یہ کہ کہیں اہل سنت معاویہ، اہل سنت عمر، اہل سنت، وہ مضاف الیہ کو آپ توضیح دے دیں کہ اہل سنت سے کس کی سنت مراد ہے، اہل سنت ابو بکر، اہل سنت عائشہ، بالکل صحیح ہے، لیکن وہ سنت اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، اہل قبلہ ہیں، لیکن یہ اس سنت کے اہل نہیں ہیں، اس سنت کے اہل تو اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہیں اور ان کے شیعہ حضرات۔ یہ مخالفین کی ایک کتاب ہے، تو اور مرویات بھی اس میں مخالفین کی ہیں، اور یہ ایک شیعہ کتاب نہیں ہے، یہ تو معلوم ہے، اور یہ نہایت ہی متقن ان جماعت عمریہ کے علماء کے نزدیک سب سے جو معتبر تاریخ ہے کتب تواریخ میں، سب سے اہم تاریخ، سب سے معتبر تاریخ، وہ کون سی کتاب ہے؟ سب سے اصح تاریخ، ابن خلکان وفیات الاعیان میں وہ کہتا ہے کہ اصح التواریخ، سب سے صحیح ترین تاریخ، کتاب تاریخ کون سی ہے؟ تاریخ محمد ابن جریر الطبری۔ اور یہ محمد ابن جریر الطبری ایک عجوبہ تھا، ایک عجیب شخصیت، بہت ہی جامع شخصیت، یعنی اس کی تصنیفات، اس کی تالیفات، اس کے علوم، مختلف علوم میں احاطہ دیکھ کر انسان کو تعجب ہو جاتا ہے کہ واقعاً یہ بہت بلند پائے کا عالم رہا ہے، اور یہ آپ کے ابو حنیفہ وغیرہ، بخاری مسلم، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہیں اس کے سامنے، اس کا اتنا احاطہ ہے اور اس کا اتنا بلند علمی مقام ہے، اور یہ کبھی اور انشاءاللہ اس موضوع پہ اگر ہو سکے تو بات کریں گے۔ تو یہ سنہ 250 میں، سنہ 62 کے واقعات ہیں، سنہ 252 صفحہ 252 میں ملاحظہ فرمائیے۔ اب ایک نوجوان نازمودہ کھار کمسن حوصلہ مند سے سابقہ پڑھا، کیا مطلب؟ یزید نے اسے ایک آدمی کو مدینے کا گورنر بنا کے بھیجا، جسے نہ معاملات کا تجربہ تھا، نہ اسے آزمودہ کاری، نہ تجربے نے استواری اسے بتائی تھی، اپنی حکومت اور عملداری پر ذرا غور نہ کرتا تھا۔ اس نے اہل مدینہ کا ایک وفد یزید کے پاس روانہ کیا، اس نوجوان نے، اس نے کہا چلو
اہل مدینہ کے معتمدین، ان کے متنفذین، ان کے جو بڑے لوگ ہیں، اشراف ہیں، تجار ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، علماء ہیں، بقایا صحابہ ہیں، تابعین میں جو معروف و مشہور شخصیات ہیں، مدینہ منورہ میں مہاجرین و انصار کے جو لوگ ہیں، ان کو بیچتے ہیں یزید سے، خلیفہ سے ملنے شام۔ تو یہ لوگ شام گئے تو معاویہ یزید نے ان کی خوب عزت کی، بھائی ان کو خوب احسان کیا، جگہ دی اچھی طرح، مہمان نوازی کی۔ اس وفد میں عبداللہ ابن حنظلہ انصاری غسیل الملائکہ، حنظلہ غسیل الملائکہ، وہ ایک صحابی تھے جو شہید ہوئے تھے، اور عبداللہ ابن عمرو المخزومی اور منذر ابن زبیر اور بہت سارے سے اشراف مدینہ سے ان کے ساتھ تھے۔ یزید کے پاس آئے تو وہ اکرام احسان سے پیش آیا، سب کو انعام و جائزہ سے سرفراز کیا۔ وہاں سے یہ لوگ سب مدینہ واپس آئے۔ ایک منذر ابن زبیر بصرہ گیا، اور وہ بصرہ سے ہو کر مکہ پہنچ گیا۔ اس کی کہانی لمبی ہے، اس کا بھی شہادت ہم سنائیں گے آپ کو۔ شہادت یعنی گواہی دینا۔ اسے بھی 1,00,000 درہم یزید نے انعام میں دیے تھے۔ ان لوگوں نے مدینہ آ کر اہل مدینہ کے سامنے یزید کو سب و شتم کرنا شروع کیا۔ کہا ہم ایسے لوگ کے پاس سے ہو کر آئے ہیں، ہم ایسے شخص کے پاس سے ہو کر آئے ہیں جو کوئی دین ہی نہیں رکھتا، جو دین نہیں رکھتا۔ دین نہیں رکھتا تو کیا مطلب؟ کافر ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، نام کا مسلمان۔ شراب پیتا ہے، تنبورہ بجاتا ہے، اس کے صحبت میں گائنے یعنی سنگسٹریسز کیا بولتی ہیں وہ خواتین، جن کا کام ہوتا ہے کیا، وہ گانا گاتی ہیں۔ وہ کنیزیں اس نے رکھی ہوئے ہیں خوبصورت جو گانا گاتی ہیں، وہ اس کے سارے رات وہ ان کے گانے میوزک سنتا ہے، شراب پیتا ہے سالہ۔ اس کی صحبت میں گائنے گایا بجایا کرتی ہیں، کتوں سے کھیلتا ہے، لچھوں اور لونڈیوں سے صحبت رکھتا ہے۔ اچھا، تم سب لوگ گواہ رہو، ہم نے اس سے خلافت سے معزول کر دیا۔ یہ سب سن کر اور سب لوگوں نے بھی ان کا اتباع کیا۔ دوسرے لوگوں نے بھی کیا کہا؟ انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو معزول کرتے ہیں خلافت سے۔ پھر آگے جا کے دیکھیے، منذر ابن زبیر کا یزید کے متعلق بیان۔ منذر وہاں سے روانہ ہو کر حجاز میں پہنچا، اہل مدینہ سے ملا، ان لوگوں سے مل گیا جو یزید کی مخالفت پھیلا رہے تھے۔ کہا کرتا تھا کہ وہ یزید نے مجھے 1,00,000 درہم دیا، اس کا یہ سلوک، اس نے مجھے 1,00,000 دیے ہیں، مجھے روک نہیں سکتا کہ اس کا میں حال تم سے نہ کہوں اور سچ نہ بیان کروں۔ وہ شراب پیتا ہے، ایسا مست ہو جاتا ہے کہ نماز کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ والوں نے یزید کی جو حرکتیں بیان کی تھیں، ویسی ہی کچھ اس نے بھی بیان کی، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ تو اس طرح یزید کے انہوں نے حال بتایا کہ بھئی یزید تو ایسا فاسق و فاجر آدمی، ہم اس کو خلا کرتے ہیں۔ اور یہ زمانہ تھا اس زمانے کا جو عبداللہ ابن زبیر، اس کو بھی خلافت کی ہوس تھی۔ ان لوگوں نے بھئی اس کو ہٹا دیا، مدینے کے لوگوں نے، اور ان کا دل ہو گیا کہ بھئی ہم ابن زبیر سے بیعت کریں۔ تو اس طرح یہ اساس ہے واقعی حرہ کی کہ مدینے کے لوگوں نے کیا کیا، یزید کو خلع کیا خلافت سے، اور ان کو کہا کہ ہم خلیفہ نہیں مانتے۔ خلیفہ ہمارا کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر۔ اچھا، باقی میں نے آپ کو کچھ واقعات بتائے کہ اس کی واقعی حرہ کی کتاب البدایہ والنہایہ سے۔ تو میں کچھ مزید واقعات اس کو بتاتا ہوں کہ واقع حرہ میں کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، اور مدینہ منورہ میں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا بے احترامی کی گئی ہے، مدینہ منورہ میں مہاجرین و انصار کی جو خواتین تھیں ان کے ساتھ زنائے بالجبر کیا گیا۔ کس نے کیا؟ شام والوں نے کیا، بنی امیہ کے لشکر نے کیا، معاویہ اور یزید بن معاویہ کے لشکر نے سنہ 63 ہجری میں 2 سال بعد واقعی کربلا یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ملاحظہ فرمائیے۔ میرے عزیزو، یہ کتاب ہے جوامع السیرہ، تعلیف علی بن حزم الاندلسی کی، طبع دار مصر، دار المعارف بمصر۔ یہ کتاب صفحہ 357 میں ولایت یزید ابن ہی یعنی ابن معاویہ، اس نے یزید کی خلافت کے متعلق جو بتایا ہے
کہ اغزا یزید الجیوش الی المدینہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و الی مکہ حرم اللہ تعالی. یزید نے فوج بھیج دی مدینہ کی طرف اور مکے کی طرف کہ یہاں پہ جو لوگوں نے بغاوت کی ہے ان کو تم قلع قمع کر دو. یزید کا فوج جو ہے پہلے مدینہ کی طرف آئی، مدینہ میں خوب انہوں نے تباہی مچائی، ہزاروں کو قتل کیا. یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، مورخین نے نقل کیا ہے، معتمدین جماعت عمریہ کے ثقات نے نقل کیا ہے کہ ہزاروں لوگوں کو قتل کیا. ان کے مہاجرین و انصار کے گھروں کو انہوں نے ان پہ تاراج کر دیا. اور کیا کیا انہوں نے کہ انہوں نے خواتین کی بے عزتی کی، ہزاروں کی تعداد میں خواتین کی مدینہ منورہ میں. یعنی 50 سال بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سنہ 52 ہجری، سنہ 11 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. شہادت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہ 63 میں. یہ واقعہ حرہ پیش آیا ہے. تو 52 سال کے بعد، 50 سال کے بعد سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ واقع کربلا پیش آیا ہے، اور سنہ 52 میں واقع حرہ پیش آیا ہے. اسی واقع حرہ کے دوران جب یزید کے فوج نے یہ تاراج کیا اور لوگوں کے ساتھ زنا بالجبر کیا، اسی دوران عبداللہ ابن عمر یہ فتویٰ دیتا تھا کہ یزید تو خلیفہ ہے اور اس کے خلاف جو شخص لڑائی کرے، اس کے خلاف جو شخص بولے، اس کی جو طاعت نہ کرے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے آل عمر کی دیانت کا اور آل عمر کی اسلام میں ان کی ایمانداری کا، کہ سیاست بازی نے اور ایمانداری نے اپنی جگہ کتنی تبدیل کی ہوئی تھی ان میں. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہاں پہ کہا کہ یزید نے 2 جیش لشکر بھیجے. یہ ایضاً اکبر مصائب الاسلام، یہ اسلام کے بزرگ ترین مصائب میں سے ہیں. لأن افاضل المسلمین وبقیت الصحابہ وخیار المسلمین من جلت التابعین قتلوا. واقع حرہ میں بہترین مسلمان اور صحابہ میں جو سنہ 52 تک جو کچھ زندہ تھے، اور بہترین مسلمان جو تابعین میں سے تھے، جلیل القدر تابعین تھے، قتلوا جہرا ظلما علنا، مظلومانہ قتل ہوئے جنگ میں، وصبران، اور جو لوگ جنگ میں بھی نہیں تھے، اپنے گھروں میں تھے، گھروں پہ حملہ کر کے ان کو قتل کیا یزید کی فوج نے. اچھا، وجالت الخیل فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یزید کے فوج نے گھوڑے دوڑائے کہاں پر؟ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر. وراثت وبالت، وہ جو روث بولتے ہیں گھوڑے کی جو پخانہ ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم اردو میں بھول گیا ہوں، بہت عرصہ وہ اردو میں نے بات نہیں کی ہے، پریکٹس نہیں رہا. اردو میں کیا بولتے ہیں جو گھوڑے کی جو گھوڑا گدا یا بھینس کا جو ہوتا ہے اس کا پخانہ ہوتا ہے. اب اگر میں سوچوں تو مجھے یاد آئے، شاید آ جائے. تو وہ انہوں نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے گھوڑوں نے کیا یہی اپنا پخانہ کیا. وبالت، اور انہوں نے پیشاب کیا گھوڑوں نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فی الروضہ بین القبر والمنبر، قبر اور منبر کے درمیان، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر اور منبر کے درمیان یزید کے فوج والوں نے ادھر نماز ہی نہیں ہوتی تھی. ایام حرہ میں نماز نہیں ہوتی تھی، اذان نہیں ہوتی تھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. وہاں پہ لوگوں کو مسجد کے اندر قتل کیا، وہ مار دیا، لوگوں کے ساتھ کیا ظلم کیا ان لوگوں نے، یزید والوں نے. ولم تصلى جماعة في مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، وہاں پہ کوئی نماز جماعت نہیں تھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. ولا كان فيه احد، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ مسجد میں، سوا کون؟ سوا حاشا سید ابن المسیب فانه لم يفارق، ایک شخص تھا سید التابعین جس کو جماعت عمریہ کہتے ہیں، سعید ابن المسیب، وہ جو بہت جلیل القدر آدمی ہے، وہ اصحاب امام زین العابدین علیہ السلام میں سے ہے، اور اس کی احادیث و روایات جماعت عمریہ کے سب کتب میں موجود ہیں، اور وہ بے نہایت احترام کے ساتھ آنکھ سے اس کو دیکھتے ہیں. اور سعید ابن المسیب یہ اصل میں شیعہ تھا، یہ تقیہ کرتا تھا بہت شدید، کیونکہ بنی امیہ کا دور تھا، بہت شدید تقیہ کا دور تھا. تو اس نے کیا کیا؟ سعید ابن مسیب نے کہا کہ میں پاگل ہوں، اس نے اپنے آپ کو پاگل ظاہر کیا. تو وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑا. اور یہ مسلم ابن عقبہ المری جو کمانڈر تھا یزید کے فوج کا، وہ بھی ایک صحابی تھا، بڈھا آدمی تھا، 90 سال اس کی عمر تھی، 90 سال اس کی عمر تھی. 90 سال کی عمر میں اس نے مدینے میں، صحابی نے 90 سال کی عمر میں اس نے کیا کیا مدینہ منورہ میں؟ وہ طوفان، اس نے ایسا ظلم مدینہ میں کیا کہ اس کو بیان کوئی نہیں کر سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا.
تو اس کو بھی قتل کر دیتے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو شہادت دی کہ بھئی یہ پاگل ہے، اس کو چھوڑ دیا اس لیے کہ اب پاگل کو کیا قتل کرنا. اچھا، وَأَكْرَهَ النَّاسَ عَلَىٰ أَن يُبَايِعُوا يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ لَهُ إِن شَاءَ بَاعَ وَإِن شَاءَ اعْتَقَ. ان لوگوں نے کیا کیا، فوج یزید نے، مسلم ابن عقبہ نے، اس نے مدینے کے لوگوں سے کہا کہ آؤ بیعت کرو، خوب ان کو قتل کیا. جو لوگ بچوں کو کہا آؤ یزید کی بیعت کرو، سنت اللہ اور سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیعت کریں، کہیں نہیں. جو بھی شخص نے کہا کہ میں سنت کتاب اللہ اور سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیعت کرتا ہوں، فوراً اس کا سر قلم کر دیا. تو کیسے بیعت کریں؟ یہ بیعت کرو، اقرار کرو کہ میں غلام ہوں یزید کا. اگر کوئی عورت ہے تو وہ کہے کہ میں کنیز ہوں، کس کا؟ یزید کا. چاہے یزید مجھے بیچ دے، فروخت کر دے، چاہے مجھے آزاد کر دے. اس عبارت کے ساتھ اس نے سب لوگوں سے بیعت لی اہل مدینہ سے. اور اصل میں یہ بنی امیہ کا ایک انتقام تھا، کیونکہ مکہ میں جب لوگ بنی امیہ تھے تو انہوں نے سب لڑائیوں میں، یعنی جتنے لڑائی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین کے ساتھ، تو ان میں سب سے آگے بنی امیہ تھے، سب سے آگے ابو سفیان تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کو، قریش کو لے کر اور بقیہ دوسرے بھی قبائل کو لے کر جنگ میں آتا تھا. تو ان کی جنگوں میں خوب ان کی بےزتی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے جنگ لڑے. اور وہ بھی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری، ان کی دلیری، ان کی ایثار، ان کی شہادت طلبی، ان کی موت سے نہ ڈرنے کا کہ صدقے میں ہوئی. تو انہوں نے اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے کربلا میں بدلہ لیا، اور اہل مدینہ سے کہاں میں انتقام لیا؟ اہل مدینہ سے اسی واقعی حرہ میں. اچھا، وذكر له بعضهم البيعة على حكم القرآن وسنة رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب بعض لوگوں نے کہا کہ ہم بیعت کرتے ہیں حکم قرآن اور سنت پر، فأمر بقتله فضرب عنقه صبرا. جس نے ایسا کہا کہ ہم قرآن اور سنت پہ بیعت کرتے ہیں، تو کہا کہ اس کا گردن مار دو، فوراً اس کو قتل کر دیا. وهتك یا مصرف او مجرم، یہ مصرف اور مجرم مسلم ابن عقبہ کو بولتے ہیں. مسلم ابن عقبہ جو یزید کا کمانڈر تھا، اسی کو بولتے ہیں. اس نے کیا؟ الاسلام حد کا، اس نے اسلام کی بے عزتی کی. وانہب المدینہ 3 دن تک مدینہ منورہ کی تاراج ہو رہی تھی. واستخف باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی کیا ہوئی؟ بے عزتی ہو گئی. ومدت الایدی الیہم وانتہبت دورہم، اور ان کے طرف ہاتھ لمبے کر دیے گئے، دسترازی کی گئی، اور ان کے گھروں کو انہوں نے کیا کیا؟ لوٹ لیا، صحابہ کی گھروں کو. اور میں نے بتایا آپ کو کہ امام زین العابدین سید الساجدین سلام اللہ علیہ نے نہ تو مخالفین کا ساتھ دیا، یزید کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا، اور نہ بنی امیہ کا ساتھ دیا. تو بلکہ بنی امیہ جب مدینہ سے بھاگ رہے تھے، جب لوگوں نے بغاوت کی یزید کے خلاف، تو مدینہ میں جو ان کا بڑا تھا بنی امیہ کا، جو ان کا سردار تھا، مروان بن الحکم تھا، وہ امام زین العابدین سید الساجدین سلام اللہ علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس نے التماس کیا کہ ہمیں پناہ دو، ہمارے بچے قتل ہو جائیں گے. تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی امیہ کو، کہ بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کی زنانیوں کو پناہ دی. تو یہ یزید کو، ان کے فوج کو پتہ تھا. تو وہ مسلم ابن عقبہ بھی جو تھا دل میں بہت کینہ رکھتا تھا اہل بیت علیہ السلام کا. تو وہ بھی ہمیشہ برا بلا کہتا تھا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے والد گرامی اور ان کے جد امجد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہتا تھا. لیکن جب وہ امام زین العابدین علیہ السلام سے ملنے آیا، یعنی اس کو بلایا امام علیہ السلام، امام جب تشریف لائے، تو اس کے دل میں بہت خوف پڑ گیا، امام علیہ السلام کا بہت خوف پڑ گیا. اس نے خود کہا کہ مجھے ایسا خوف اس سے طاری ہوا، تو وہ کچھ نہیں کر سکا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے قتل نہیں کیا. اور اسی طرح اس کا بھی واقعہ ہم آپ کو مخالفین کے کتب سے دکھائیں گے. اور کیونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام بے طرف رہے تھے، اور اسی طرح انہوں نے بنی امیہ کو بھی پناہ دی تھی، تو یزید کے فوج نے بنی ہاشم کو، یعنی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو انہوں نے نہیں چرا، بلکہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کو اور بنی امیہ کے خاندان سب کو، انہوں نے ان کو مدینے سے باہر نکالا. تو وہ اس وقت مدینے میں تھے بھی نہیں، ان کا خاندان والے اہل عیال. بہرحال
بھلے اچھا اس کے بعد جو ہے یزید جو ہے مر گیا، اس واقعے حرہ کے 2-3 مہینے بعد یزید بھی مر گیا۔ اچھا ملاحظہ فرمائے دوسرے کتاب کو الاصابہ فی تمیز الصحابہ، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، تالیف حافظ ابن حجر العسقلانی، الجزء العاشر، 10واں مجلد، اس کی قاہرہ سنہ 1429 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہ کتاب ہے، کیا نام ہے کتاب کے؟ ملاحظہ فرمائیے، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، الاصابہ فی معرفت الصحابہ، یعنی معرفت، پہچان۔ تمیز کس کو بولتے ہیں؟ تمیز عربی زبان میں کہتے ہیں کہ ان کو شناخت کیا جائے، خوب کہ فرق ہو جائے صحابہ کو غیر صحابہ سے، ان میں امتیاز قائل ہو جائیں، ان کو جدا کیا جائے، ان کی پہچان ہو جائے۔ تو یہ کتاب ہے ہی معرفت الصحابہ میں، معرفت الصحابہ میں انہوں نے صحابہ کو، اس کتاب میں صحابہ کو درج کیا ہے کہ صحابی کون کون ہیں جن کو وہ جانتے ہیں، وہ ان کی خبر تاریخ میں درج ہوئی۔ ویسے صحابہ تو بہت ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی، وہ مسلمان بھی ہو گئے، لیکن ان کی نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی روایت ہے، عام لوگ تھے، نہ ان کی کوئی تاریخ میں اسم درج ہوا ہے، کیونکہ مدینہ میں لوگ تو بہت تھے، مکہ میں بہت لوگ تھے، اطراف مکہ و مدینہ قبائل میں بہت لوگ تھے جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان ہونے کی حالت میں، یعنی فتح مکہ کے بعد اکثر جزیرۃ العرب مسلمان ہوئے تھے، ملاقات ہوئی، وہ تو بہت تعداد ان کی زیادہ ہے، خدا جانتا ہے ان کی تعداد، ان کی تو ملاقات ہوئی، ان سب کو تو نہیں جانتے، جن لوگوں کی وہ تاریخ میں ریکارڈ آئی ہے ان کو انہوں نے درج کیا ہے۔ اچھا تو انہی لوگوں میں صفحہ نمبر 444 میں مسلم ابن عقبہ ابن ریاح ابن فلان المری الامیر من قبل یزید ابن معاویہ علی الجیش الذین غزوا المدینہ یوم الحرہ، وہ کمانڈر تھا یزید کے جانب سے، اس لشکر پر کمانڈر تھا جنہوں نے مدینہ پہ حملہ کیا واقع حرہ میں، مدینہ والوں سے لڑائی کی واقع حرہ میں۔ اس کا کمانڈر کون تھا؟ مسلم ابن عقبہ۔ اس کی عمر اس وقت 90 سال تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی ہے؟ سنہ 11 ہجری میں، تو سنہ 63 میں اس کی 90 سال عمر تھی، تو 52 سال پہلے جائیں تو اس کی عمر 40 کے لگ بھگ، 38-40 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اچھا جناب، تو یہ بھی صحابہ، یہ مجموعۃ الفتاوی ہے، تو اس کا یعنی اس کو بھی یعنی ایک قول ہی ہے، اور بہت زیادہ احتمال ہے کہ یہ شخص بھی صحابی ہے، مسلم ابن عقبہ، جس نے مدینے میں یہ تاراج کیا اور زنانیوں کے ساتھ اس نے اپنے فوج سے زنا کرایا۔ اچھا، مجموعة الفتاوى لشيخ الإلحاد ابن تيمية الحراني، الجزء الثالث، طبع سنة 1418، 1418 میں کتاب دار الوفا مصر میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ صفحہ 254 میں، وَأَمَّا الْأَمْرُ الثَّانِي فَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقضوا بیعت یزید، بیعتہ یعنی بیعت یزید، اہل مدینہ منورہ نے بیعت یزید کو انہوں نے نقض کیا، توڑ دیا۔ وَأَخْرَجُوا نُوَّابَهُ وَأَهْلَهُ، اور اس کے نائبین جو مدینہ میں تھے اور اس کے رشتہ دار جو مدینہ میں تھے ان کو کہاں کہ بھاگے ہوئے یہاں سے۔ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ جَيْشًا، یزید نے ان کی طرف ایک لشکر کو بھیج دیا مدینہ کی طرف۔ وَأَمَرَهُ إِذَا لَمْ يُطِيعُوهُ بَعْدَ 3 أَنْ يَدْخُلَهَا بِالسَّيْفِ، اور اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ 3 دن تک مہلت دو، اگر مدینہ والے قبول نہ کریں 3 دن کے بعد تو تم تلوار کے ساتھ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا۔ اچھا پھر کیا کرنا؟ وَيُبِيحَهَا 3، اور اس نے کہا 3 دن تک تمہیں کھلی چھٹی ہے، مدینہ والوں کے جتنے مرد ہیں ان کو قتل کر دو، جتنے عورتیں ہیں ان کے ساتھ زنا کر دو، اور جن کے مال اموال ہے تم لوٹ لو 3 دن تک۔ اور اس نے کتنا بڑا فوج بھیج دیا، میں نے آپ کو پچھلے اسپیچ میں بتایا تھا کہ 12,000 اس نے سوار مدینہ پہ بھیجا، اور 15,000 پیادہ فوج، پیدل فوج، یعنی 27,000 یا کہیں 25,000، کوئی بات نہیں، 10,000 سوار، 15,000، یعنی بہت بڑا فوج بھیج دیا اس نے۔ اور 25,000 جوان کو آپ بھیج دیں کسی جگہ پہ، اور آپ کہہ دیں کہ آپ 3 دن تک اس شہر میں جتنے لوگ ان کو قتل کر سکتے ہیں اور جتنی زنانیاں ہیں ان کے ساتھ آپ زنا کر سکتے ہیں، اور جتنے مال آپ لوٹ سکتے ہیں، تو معلوم ہے کہ وہ نہیں سوئیں گے 3 دن تک، وہ جتنا ہو سکے وہ قتل کریں گے، لوٹیں گے اور زنا کریں گے، لعنت اللہ علیہم۔ اچھا، فصار عسکرہ فی المدینہ النبویہ، پر چل پڑا اس کا فوج
اس کا فوج مدینہ آ گئے. کیا کیا ان لوگوں نے؟ ثلاثا یقتلون وینہبون، 3 دن تک وہ قتل کرتے تھے اور مال لوٹتے تھے. ویفتضون الفروج المحرمہ، اور کیا کرتے تھے؟ فروج المحرمہ، اور خواتین کے ساتھ زنا بالجبر. خواتین کے ساتھ، یعنی سب کون تھے مدینے میں؟ سب مہاجرین و انصار ہی تھے نا، سب مہاجرین و انصار ہی تو تھے، ان کے اولاد تھے. خود صحابہ کئی ایک زندہ تھے اس زمانے میں، بہت سارے صحابہ کو قتل کیا، سینکڑوں کے حساب سے صحابہ قتل ہوئے. ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا زہری کا قول. اچھا، تو یہ اعتراف واضح ہے ابن تیمیہ کی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، خلاصۃ الوفا باخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سمہودی صاحب کی ایک کتاب ہے، علی بن عبداللہ سمہودی. یہ متوفا ہے سنت 922 کی، اور یہ جماعت مخالفین کے ایک علماء میں سے ہیں. یہ کتاب چھپی ہے مدینہ منورہ، مکتبۃ العلمیہ المدینہ المنورہ میں، سنہ 1972 میں. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 77 میں، سعید بن مسیب سے روایت کی ہے کہ میں رات کے وقت حرہ کے واقعے کے دوران، میں رات کے وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا، اور وہاں پہ کوئی نہیں تھا، اور اہل شام مسجد میں گروہ گروہ داخل ہوتے تھے، اور مجھے دیکھ کر کہتے تھے کہ دیکھو یہ بوڑھا پاگل ہے، یہ پاگل ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے شہادت دی تھی کہ یہ پاگل ہے، اسی لیے تو اس کو قتل نہیں کیا تھا. اچھا، ولا يأتي وقت صلاة إلا سمعت أذانا من القبر ثم أقيمت الصلاة فتقدمت فصليت وما في المسجد أحد غيري. کہتے ہیں کہ 3 دن تک وہاں پہ کوئی نماز نہیں ہوتی تھی. وقت نماز آتا تھا تو میں قبر شریف، قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدائے اذان سنتا تھا، وہاں سے سننے اذان کی آواز آتی تھی. قبر نبی صلی اللہ، تو پھر میں نماز پڑھتا تھا. وإلا نہ کوئی اذان تھا مسجد میں، اور نہ کوئی نماز ہوتی تھی، اور وہاں پہ کوئی نہیں تھا. وروي أنه أتي بعلي بن الحسين رضي الله عنهما وسلام الله عليهما مع غيره عليه. روایت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سید الساجدین سلام اللہ علیہ کو مسلم ابن عقبہ کے پاس لایا گیا. مسلم ابن عقبہ تو بہت ہی کینہ رکھتا تھا اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا، بہت ہی ناصبی تھا، تو بہت ہی غضبناک تھا امام زین العابدین علیہ السلام پہ. فلما رآه ارتعد وقام له وأقعده إلى جانبه. جب اس کی نظر پڑی ہمارے مولا، ہمارے آقا امام زین العابدین سید الساجدین سلام اللہ علیہ پر، تو اس پہ لرزہ طاری ہو گیا، اس ملعون پر لرزہ طاری ہو گیا. اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، نہایت احترام کے ساتھ سلام کی عرض کی. اس نے اپنی جگہ سے ہٹ گیا، کہا کہ یہاں پہ آپ تشریف لائیں، بیٹھ جائیں. ان کو بٹھا دیا وہاں پر. وقال له سلني حوائجك. فلا بلی اس نے کہا کہ آپ جو حکم ہے حکم کریں، ہم تعمیل کریں گے آپ کی. وہ بقیہ سب لوگوں کو قتل کرتا تھا، وہ مسلم ابن عقبہ خوب ان کو قتل کیا. تو امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا کہ جو بھی حکم ہے آپ حکم کریں، مجھ سے مانگے، میں تعمیل کروں گا. فلم يسأله في أحد مما قدم للسيف إلا شفعه فيه وانصرف. امام زین العابدین علیہ السلام جو بھی شخص کی شفاعت کی کہ اس کو قتل نہ کرو، اس کو قتل نہ کرو، اس کو قتل نہ کرو، جو بھی شخص کو لایا گیا، جہاں تک امام زین العابدین علیہ السلام تھے کہ اس کو تلوار سے اس کا سر قلم کرنا چاہتے تھے، تو امام علیہ السلام فرماتے اس کو قتل نہ کرو، تو وہ بات مانتے تھے، اس کو قتل نہیں کرتے تھے جب تک وہ چلے گئے. فقیل لسید الساجدین علی علیہ السلام. امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا کسی نے، رأیناک تحرک شفتیک فما الذی قلت. انہوں نے کسی نے اس کو دیکھا، کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا جب آپ مسلم ابن عقبہ کے پاس تشریف لائے تو آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے، حرکت تھا لبوں میں، کچھ آپ پڑھ رہے تھے دعا. آپ نے کیا کہا کہ وہ شخص اتنا اس میں تبدیل آ گیا، وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ تو بہت غضبناک تھا وہ ملعون. تو اس کی جگہ وہ آپ کی سب سفارشات کو ماننے لگے، وہ تو اس پہ لرزہ طاری ہو گیا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ دعا پڑھی، اللہم رب السماوات السبع وما اضلل والارضین السبع وما اقلل ورب العرش العظیم ورب محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ بک من شرہ وادرع بک فی نحرہ.
وأدرأ بك في نحره أسألك أن تريني خيره وتكفيني شره. میں نے یہ دعا پڑھی. وقیل لمسلم، کچھ لوگوں نے مسلم سے کہا، مسلم ابن عقبہ سے، وہی کمانڈر سے، رأیناک تسب هذا الغلام وسلفه، ہم تو آپ کو دیکھتے تھے کہ اس نوجوان کو تو آپ ہمیشہ گالی دیتے تھے، ملعون آدمی، آپ تو ہمیشہ ان کو گالی دیتے تھے، اور ان کے والد گرامی کو، ان کے بزرگوں کو آپ گالی دیتے تھے، ملعون. تو کیا ہوا جب وہ آ گئے، آپ ایک دفعہ آپ میں تغیر آ گئی. فلما اوتی به الیک رفعت منزلته، لیکن جب ان کو لایا گیا آپ نے ان کے مقام کو بہت بلند کر دیا، بہت بلند مقام دیا. قال ما كان الذي برأي مني ولقد لقد ملئ قلبي منه رعبا. اس ملعون نے کہا، کیا کہا کہ یہ میرا کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ میں اس طرح کروں، یہ کوئی میری اپنی سوچ نہیں تھی، لیکن جب وہ تشریف لائے تو میرے دل میں ان کا خوف، ان کا رعب نے میرے دل کو بھر دیا، میرے دل ان کے خوف سے پر ہو گیا، ان کے رعب نے میرے دل پہ مسلط ہو گیا. اچھا ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزوں، یہ کتاب ہے معجم البلدان، جناب یاقوت حموی کی کتاب معروف و مشہور ہے، المجلد الثانی تبع دار الصادر. حرہ یہ معجم البلدان ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ایک ڈکشنری ہے، انسائکلوپیڈیا ہے مختلف علاقوں کا، مختلف لوکیشنز کا. حرہ کا کیا مقام ہے، حرہ کہاں ہے، تو اس کے متعلق انہوں نے کہا ہے حرہ مدینہ میں، شرق مدینہ میں ایک علاقے کا نام ہے، ایک محلے کا نام ہے. وفي هذه الحرة كانت الوقعة الحرة المشهورة في أيام يزيد بن معاوية في سنة 63. یہاں پہ وہ واقعی حرہ مشہورہ اسی محلے میں پیش آیا تھا، اصل جنگ جو ہوئی تھی وہی اسی محلے میں ہوئی تھی. پھر وہاں پہ بقیہ انہوں نے مدینہ کو تاراج کیا تھا، اور اس کا ان کا کمانڈر تھا سنت 63 میں، کمانڈر ان کا مسلم بن عقبہ تھا. اور یہاں پہ فكسرهم وقتل من الموالي 3500 رجل ومن الأنصار 1400 وقيل 1700 ومن قریش 1300. اس نے موالی میں سے 3500، موالی کس کو بولتے ہیں عزیزوں؟ مدینہ منورہ میں جو لوگ رہتے تھے، وہ اصل مدینہ میں زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کون لوگ تھے؟ سبھی انصار تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ تو سب مقامی لوگ جو تھے وہ انصار ہی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر گئے، ان کے ساتھ مکہ والے آ گئے تو وہ مہاجرین تھے. لیکن گزشتے زمان کے ساتھ جب فتوحات بڑھ گئیں تو دوسرے علاقوں سے غلام لائے گئے، ہر ایک اپنے لیے غلام لاتا تھا، غلام خریدتا تھا، غلام لاتے تھے، پھر وہ کچھ عرصے کے بعد غلاموں کو آزاد کرتے تھے، غلام بھی وہاں پہ شادی کرتے تھے، وہاں پہ رہتے تھے، ان کو موالی کہتے تھے. موالیوں میں سے جو نہ مہاجرین میں سے نہ انصار میں سے، ان سے 3500 مردوں کو قتل کیا. انصار میں سے 1400 یا 1700، اور قریش میں سے 1300. ودخل جنده المدینہ فنهبوا الاموال وسبوا الذریہ واستباحوا الفروج. یزید کا جیش، یزید کا لشکر مدینہ میں داخل ہو گیا، مال کو لوٹا انہوں نے، اور بچوں کو لوگوں کے گھر والوں کو انہوں نے اسیر بنایا. واستباحوا الفروج، اور ان کا فتویٰ یہ تھا، واستباحوا الفروج، فتویٰ ان کا یہ تھا کہ ان کے فروج حلال ہیں، ان کے ساتھ یعنی اہل مدینہ کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرو تو یہ جائز ہے، مباح ہے، کرتے رہو. وحملت منهم 800 حرہ وولدنا، 800 وہ خواتین جو آزاد تھیں، ان میں سے وہ کیا ہو گئیں؟ حاملہ ہو گئیں، آزاد خواتین، بہت ساری کنیز تھیں. اچھا، اور ان کے بچے بھی پیدا ہو گئے. وَكَانَ يُقَالُ لِأُولَٰئِكَ الْأَوْلَادُ أَوْلَادُ الْحُرَّ، اور یہ 800 جو تھیں وہ بغیر دوشیزہ خواتین تھیں، یعنی جن کی شوہر نہیں تھی، کیونکہ جس کا شوہر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الولد للفراش وللآخر الحجر، یعنی اگر ایک شخص، ایک عورت کی شادی شدہ ہے، خاوند ہے اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اگرچہ اس کے ساتھ زنا بھی کیا گیا ہو تو بچہ اسی شوہر کا ہے، کہیں گے یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اسی شوہر کا بیٹا ہے. اور جس شخص نے زنا کیا ہے وہ اس بچے کا والد نہیں کہہ سکتے اس کو. اچھا،
مدینے میں 800 بچے پیدا کیے گئے جن کو کہتے تھے کہ یہ اولاد حرہ ہیں، یعنی حرہ کے واقعے کے یہ اولاد ہیں، تو ان کو والد کی طرف ان کو نسبت نہیں دی جاتی. تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ جو 800 بچے پیدا ہوئے تھے وہ 800 بچے وہ سب دوشیزہ خواتین تھیں، کیونکہ جو خواتین جن کے شوہر تھے اگر ان کے وہ حاملہ ہو بھی گئیں تو ان کے اولاد تو ان کے شوہر سے ملحق ہیں. وَكَانَ يُقَالُ لِأُولَٰئِكَ الْأَوْلَادِ أَوْلَادَ الْحَرَّةِ، ان کو اولاد حرہ کہتے تھے. اچھا، پھر ان لوگوں کو احضر الاعیان لمبایعة یزید ابن معاویہ فلم يرض الا ان يبايعوه على انهم عبید یزید ابن معاویہ فمن تلکأ امر بضرب عنقه. سب جو اعیان و اشراف تھے مدینہ والوں کے جو بچ گئے تھے، قتل نہیں ہوئے، ان کو حاضر کیا، ان سے کہا کہ بیعت کرو یزید کی، کہ تم غلام ہو. اسی عنوان کے ساتھ، غلامی کے عنوان پہ بیعت لی ان سے. اور جن لوگوں کی زبان میں کچھ زبان ان کی نہیں مڑی، زبان ان میں سے نہیں نکلی کہ ہم غلام ہیں یزید کو، ان کو فوراً کا گردن کاٹ دیا، قتل کیا ان کو. اچھا، ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ الاعلام، کتاب الاعلام ہے زرکلی کی جو معروف ہے جزء سادس میں. یہاں پہ سخاوی صاحب عبد الرحمن السخاوی کے آپ زندگی نامہ دیکھتے ہیں. وصنف زہاء 200 کتاب اشہر. عبد الرحمن السخاوی بہت ہی معروف و مشہور ہے جماعت عمریہ کے محققین میں. ان کا کتاب تاریخ میں، ان کے کتب فنون حدیث میں بہت ہی معروف و مشہور ہے اور مرجع ہے علماء کے لیے کہ رجوع کرتے ہیں ان کی کتب سے. ملاحظہ فرمائیے کہ یہ شخص ان کی وفات ہوئی ہے سنہ 902 میں. اچھا، انہی کی ایک کتاب ہے مدینہ منورہ کے تاریخ کے متعلق، یہ التحفہ اللطیفہ فی تاریخ المدینہ الشریفہ، الجزء الاول، تعلیف شمس الدین السخاوی یعنی عبد الرحمن السخاوی. یہاں پہ صفحہ نمبر 74 میں ملاحظہ فرمائیے. ثم فی سنة 63، سنہ 63 میں، استبیحت المدینہ علی ید مسلم بن عقبہ، مسلم ابن عقبہ کے ہاتھوں مدینہ کو مباح قرار دیا گیا کہ مدینہ والوں کے ساتھ جو مرضی کرو. اچھا، واستبیحت الفروج فافتضت 1000 عذراء. وہاں پہ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ فروج کی خوات، کیونکہ جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی. جماعت عمریہ بالخصوص نواسب جو ہیں کہتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ نہیں کیا، انہوں نے لوگوں کو قتل کیا لیکن خواتین کے ساتھ زنا بالجبر نہیں ہو. ابن تیمیہ نے بھی اعتراف کیا ہے اور بہت سارے محققین نے مؤرخین نے یہی کہا ہے کہ خواتین کے ساتھ بھی یہ کام ہوا ہے. یزید کے، وہ بھی یزید کے فتویٰ کے ساتھ. یزید نے حکم دیا تھا کہ 3 دن تک تم مدینہ تمہارے لیے جائز ہے کہ جو مرضی کرو. اچھا، خوب میرے عزیزو، یہ سب آپ نے دیکھا. خداوند متعال آپ کو عزت و عافیت عنایت فرمائے. اسی واقعہ کے دوران عبداللہ ابن عمر فتویٰ دیتا تھا کہ کیا ہوا ہے بھائی. عبداللہ ابن عمر کا فتویٰ یہ تھا کہ تم کیا کرو، تم یزید کے خلاف نہیں لڑ سکتے، یزید کے خلاف نہیں لڑ سکتے، اور جو شخص یزید کے خلاف لڑے تو وہ جہنمی ہوتا ہے. من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ. یزید امام ہے اور یزید کی تم اگر مخالفت کرو تم جاہلیت کی موت مرتے ہو. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر یہ وہ شخص تھا جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت نہیں کی. یزید کی اس نے بیعت کی، اور یزید کی بیعت پہ وہ اتنا مصر تھا کہ اس واقعے کے باوجود وہ یزید کے دامن کو نہیں چھوڑا. کربلا کے واقعے کے بعد وہ یزید کی دامن کو نہیں چھوڑا. اب عبداللہ ابن عمر کے متعلق اور اس کے کرتوتوں کے متعلق انشاءاللہ اگلے حلقے میں آپ کی خدمت میں مزید بیان کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید سند حدیث پہ گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد دلالت کا مرحلہ آئے گا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي مدد.